حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 26 رمضان المبارک، سبحان اللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ ولادت کا دن ہے۔ 26 رمضان المبارک آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، اور ماشاءاللہ یہ مبارک شب جو ہے شروع ہو چکی ہے، اور عاشقان امیر اہل سنت کو امیر اہل سنت کی ولادت باسعادت کی مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر قائم فرمائے، دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، عافیت والی، صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امیر اہل سنت کے فیضان سے متمتع اور فیضیاب فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی، انہوں نے کہا کہ دین کی نوبت ایسی بجائی جھوم رہی ہے ساری خدائی۔ وہ کردار امیر اہل سنت کا، وہ انداز امیر اہل سنت کا، اللہ اکبر، جسے دیکھ کر مفتی بدر القادری دامت کاتم القدسیہ جو خلیفہ بھی ہیں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ فرماتے ہیں، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر سنت کا انشاءاللہ ذکر خیر بھی کریں گے، اور مائک میرے پاس رکھا ہوا ہے، منقبت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی شامل رکھیں گے۔ اور موضوع ہم نے آج جو سلسلے کا رکھا ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ ہے، یہ ہے گھریلو مسائل کے حل میں امیر اہل سنت کا کردار۔ یہ آج کا ہمارے سلسلے کا موضوع ہوگا، اور اس موضوع پر انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری دامت کاتم القدسیہ مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا کے آنے سے پہلے ہی میں آپ سے بات شیئر کر لیتا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج بھی ذکر امیر اہل سنت کرنا ہے، اور پھر نگران شورا کا بیان عالی شان، بیان ذی شان، یہ بھی مدنی مذاکرے کے بعد ہونا ہے امیر سنت کی ذات کے حوالے سے ہی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مغرب کے بعد نگران شورا کس طریقے سے سلسلے کو لیں گے، اور پھر ماشاءاللہ نگران شورا کا پیغام آ گیا کہ امیر اہل سنت کا گھریلو مسائل کے حل میں کیا کردار ہے، یہ آج انشاءاللہ ہم موضوع رکھیں گے۔ یہ میرے لیے تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد موضوع ہے۔ ہم نے کافی سارے موضوعات لیے ہیں، ان میں کچھ باتیں، کچھ ڈائمنشن ذہن میں آتی ہیں، لیکن یہ جو نگران شورا نے آج کا موضوع بالخصوص جو ورڈنگ عطا فرمائی ہے، یہ میرے حساب سے تو اپنی مثال آپ ہے۔ میں یہاں یہ چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی بتائیے کہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول سن کر اور آپ کی گفتگو سن کر آپ کے گھر کے اندر کوئی بہتری آئی ہو، مسائل دور ہوئے ہوں، اخلاق و کردار میں اگر نکھار آیا ہو تو آپ ضرور بتائیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ امیر اہل سنت دامت کاتم القدسیہ کا یہ ذکر خیر ہے، یہ جاری رہے گا، اور امیر اہل سنت سے ہمیں محبت ہے، اور اس لیے محبت ہے کیونکہ آپ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام پلایا ہے، اور امیر اہل سنت نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا مبارک راستہ دکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راستے پر چلتے رہنے کی توفیق کے رفیق مرحمت فرمائے۔ آج انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی رہے گا، نگران شورا کا بیان بھی ہوگا، اور منقبتیں ماشاءاللہ ہمارے نعت خوان اسلام بھائیوں نے جو ریکارڈ کروائی ہیں، یہ آپ کچھ سن بھی چکے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی ہو، تو وہ انشاءاللہ آج آپ رات میں مدنی مذاکرے کے دوران یا اس کے بعد مدنی مذاکرے کے بعد جو نگران شورا کے بیان کا سلسلہ ہوگا اس میں سماعت فرمائیں گے۔ امیر اہل سنت دامت
القادم القدسیہ کو تحفہ بھی ہمیں پیش کرنا چاہیے، اور آپ مادی تحفوں کی بجائے جو ایصال ثواب کا تحفہ ہے اس کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ ایصال ثواب کا تحفہ ہو، اچھی نیت کا تحفہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کچھ ذکر اذکار کر کے امیر اہل سنت کو ایصال ثواب کیا جائے تو آپ اسے پسند فرماتے ہیں۔ کیا مبارک شخصیت ہے امیر اہل سنت کی۔ ایک سائمے کا بیان ہے کہ میں نے امیر اہل سنت کی خدمت میں کچھ رقم جو ہے وہ لفافے کے اندر بند کر کے وہ رقم جو ہے میں نے بھیجی۔ اس پر امیر اہل سنت دامت القادم القدسیہ نے اس اسلامی بھائی کو ایک جو ہے وہ میسج عطا فرمایا، وائس نوٹ اس کو بھیجا، صوتی پیغام بھیجا، اور اس میں شکریہ بھی ادا کیا گیا، اور ساتھ میں امیر سنت نے ایک بات بھی کہی، اور وہ یہ کہا، آپ نے فرمایا کہ جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ عنایت لینے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے۔ نگران شورا کی مدینہ ہال میں آمد ہونے سے پہلے حنظلہ رضا بن اویس رضا، ماشاءاللہ یہ آگے دکھائیں بھائی حنظلہ رضا بھائی کو، ماشاءاللہ یہ نگران شورا کے نواسے ہیں، یہ آ چکے ہیں، تو ان کی آمد یہ پیغام دے رہی ہے کہ نگران شورا بھی تشریف لا ہی رہے ہیں۔ آ رہے ہیں بھائی؟ واہ جی، نہیں یہ آ رہی ہیں، آپ قریب ہی ہیں ماشاءاللہ، مائک لگ رہا ہے یہ نگران شورا کو انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، وعلیکم السلام، ماشاءاللہ سلمان بھائی جی الحمدللہ، 26ویں شریف مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک، خیر مبارک، ماشاءاللہ۔ استغفر مدینہ مدینہ۔ حنظلہ بھائی کے لیے بھی چیئر لے کر آئیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے صاحب آپ کے اہتمام کی۔ میں ایک چیز ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میرا یہ خیال تھا کہ آپ نے وہ جو جبہ میرے خیال سے وہ جو پہنا تھا 21ویں رمضان مبارک میں، میرا یہ خیال تھا کہ ابھی آپ وہ پہن کر آئیں گے، اور جو رات والا ہے وہ آپ نے فرمایا تھا کہ 2 بنوائے ہیں رات کو دوسرا، لیکن آج تو ماشاءاللہ یہ تو بالکل نیا مجھے لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی سلامتی دے، اور جذبات، کیفیات، محسوسات کیا کہیں گے؟ پھولے نہیں سماتے ہیں عمران آج تو، دنیا میں آج عمران کے عطار آ گئے۔ اللہ 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 اللہ، واہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا بنا ہوا میرے امیر سنت نے یہ ایک وقت میں پہنا تھا، واہ، تو انشاءاللہ رات کے لیے اور بھی وہ دوسرا ماشاءاللہ، سفید اتنا اہتمام، اتنا انتظام اس کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں نیچر ہے، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خوشیاں قریب عید کی رونقیں قریب آ رہی ہیں، جی عید قریب آ رہی ہے تو لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، شادی آتی ہے تو لوگ تیاریاں کرتے ہیں، جی یہ ایک نیچر ہوتا ہے ٹھیک، کہ خوشیاں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، تو ہم جو ہمارا یہ انداز جتنا ہم خوشیاں تو خوشیاں ہوتی ہیں، اب ہر چیز تو آدمی اس کا نکال کر تو رکھنے سے رہا، صحیح، دل کھول کر کیا رکھے گا، تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ اسلامی بھائی آج کے دن اپنے لباس کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے خود کو کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی شریعت اور اسلام و دین کے دائرے میں رہ کر خود کو سنوار سکے انشاءاللہ۔ خوشیوں کا اظہار کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے سر، اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ، تو سبحان ہمارا اپنا انشاءاللہ آج ہم نے تقریباً 10:30 بجے جی جلوس کی بھی ترکیب رکھی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اس کا ہم نے اعلان نہیں کیا کہ روک نہ دیا جائے، ٹھیک ہے جی، اللہ اللہ، تو انشاءاللہ آج میں نے نیت کی کہ 10:30 بجے میں رمضان حال میں پہنچ جاؤں گا، مدینہ مدینہ، اور اسلامی بھائیوں سے ترکیب بن گئی ہے، واہ مدنی چینل پہ انشاءاللہ براہ راست دکھائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پچھلے سال بھی ہم نے کیا تھا اس سے پچھلے سال بھی غالباً یہ ہاں، 2-3 سال سے کر رہے ہیں سلسلہ شروع ہے۔ انشاءاللہ۔ آج آپ نے جو موضوع رکھا ہے گھریلو مسائل کا حل اور امیر اہل سنت، یہ کس طرح آپ اس موضوع کو لے کر چلیں گے؟ میرے لیے یہ بڑا جسے یوں کہیں کہ ایک یونیک سا موضوع ہے، یعنی میرے ذہن میں یہ ڈائمنشن تھی ہی نہیں۔
آپ کو اچھا لگا؟ بہت اچھا لگا مجھے. میں نے تو آپ کا جب وہ آپ کی آواز سنی میں نے تو میں تو امیز ہو گیا اس کو سن کے. مجھے اصل میں یہ احساس ہوا کہ جیسے ہم لوگ بیٹھیں گے جی تو ظاہر ہے کہ امیر سنت کی ذات پر جتنی بھی ہم باتیں کریں گے وہ ہمارا وہ جس کے کہتے ہیں پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، نہ دل بھرتا ہے نہ بھرنا چاہیے. واہ. مگر یہ کہ چونکہ ہمارا ایک ویسے ہی سلسلہ چل رہا تھا گھریلو مسائل اور ان کا حل، صحیح. تو کافی دنوں سے ہم سلسلہ کر رہے ہیں، 22 ایپیسوڈ کر چکے اس کے، جی 23واں سلسلہ یہ. تو اسلامی بھائیوں کی کالز آتی تھیں کہ دعائیں دیتے تھے، شکریہ ادا کرتے تھے اور ہمارا بہت فرق پڑ رہا ہے، یہ ہو رہا وہ رہا ہے، بہت سارے مطلب یہ اچھے اور تعریفی کلمات بیان کرتے تھے. جی. اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہم بولتے ہیں سب بول تو ابیل سنت کی بولی بول رہے ہیں. واہ تربیت تو وہاں سے ہوئی ہے، سیکھا وہاں سے ہے، واہ. سوچ وہاں سے ملی ہے جو ہم آپ تک ڈیلیور کرتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ امیر سنت کی سیرت سے کس قدر گھروں میں مسائل حل ہوتے چلے آ رہے ہیں. واہ. یعنی مسائل کے حل ہونے میں جو سب سے بنیادی چیز ہے نا جو ہم مسلسل کر رہے ہیں وہ ہے کردار. جی امیر سنت کی صحبت میں کردار بنتا ہے. کیا بات. کیونکہ امیر سنت یہ نہیں بتائیں گے کہ تمہارے بیڈ روم کا کلر ایسا ہونا چاہیے، تمہارا فرنیچر ایسا ہونا چاہیے، صحیح پردوں کا انداز تمہارا یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں بتائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا، کراکری اس طرح کی لے لینا، تو یہ چیزیں امیر سنت نہیں بتائیں گے نا. آپ کو پوچھے گا تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے، آئے ہے. لڑکا ایسا ہونا چاہیے. امیر سنت نے ایک مکتوب لکھا، لیٹر، جی دولہے کے لیے اور دلہن کے لیے، ٹھیک. لڑکی کے لڑکے کے لیے. بندہ اگر اس کو پڑھ کر اپنی شادی کے بعد کی زندگی گزارے نا تو مجھے امید ہے کہ اس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا، ہم تو آج والدین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں نا، جی لیکن ہم نے تو ماحول میں آنے کے بعد ان سے والدین کا بیان سنا نا. آئے ہے. ہم تو آج شوہر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں نا، ہم نے تو مدنی ماحول میں آنے کے بعد ان سے شوہر کا بیان سنا تھا. جی گھر کے تمام معاملات کی چیزیں تو ہم نے ان سے سنی تھی، ان سے سیکھی تھی کہ تکبر نہیں کرو، غرور نہیں کرو، سرکار کی سیرت پر عمل کریں صلی اللہ تعالی وسلم. تو یہ چیزیں جب ہم نے گھر میں امپلیمنٹ کی، اولاد کی تربیت، یعنی آپ کا سلمان بھائی آپ کا پورے کے پورا جو وجود ہے نا جی یہ رحمت للعالمین کے صدقے میں سراپا رحمت. اللہ اکبر. میں آپ کو یہ بتا دوں، میرے گھر پر امیر سنت نے جو بھی وقت گزارا ہے مجھے پتا ہے، اور جو بھی وقت گزارا اس گھر کے امیر سنت گزارنے پر گویا یوں سمجھے کہ لوگ یوں سمجھے کہ امیر سنت اپنا کام کرنے کے لیے گھر آئے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ امیر سنت میرے کام درست کرنے کے لیے میرے گھر آئے ہیں. صدقے جاؤں. واہ. ان کے وجود سے اس قدر میرے گھر کو، میرے گھر والوں کو، میری فیملی کو، میرے بچوں کو، ایون کہ آپ یقین مانیں میری اپنی زندگی کے انداز کو جو فرق پڑا یہ ان کے وجود کی برکت ہے. ماشاء اللہ. تو اچھا، اب جو قریب آتے رہے، جو بیان سنتے رہے، وہ گھر جاتے رہے، میرا خیال ہے کہ شاید مجھے دیکھنے سننے والے میں ہزاروں اسلامی بھائی ہوں گے جنہوں نے باپا کا بیان سننے کے بعد پہلی بار جا کر ماں کا ہاتھ چوما ہوگا، جنہیں امیر سنت کا بیان سننے کے بعد پہلی بار جا کر اپنے والد کا ہاتھ چوما ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا بیان سن کر ہم نے والدین سے معافی مانگی، لیکن وہ آج ہم کر رہے ہیں نا، ہم نے ان سے سن کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم نے بھی ان سے سن کر اپنے باپ کا ہاتھ چومنے کی طرف گئے ہوں گے، باپ کی قدر کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. تو جو گھر میں اصل جو گھر کے اندر جو تبدیلی لاتا ہے نا وہ کردار ہے، جس پر ہم 22 سلسلے کر چکے ہیں. ایسی بات. مگر وہ کردار کیسے سنورتا ہے؟ خالی میرے اور آپ کے یہاں بولنے سے نہیں سنورے گا، وہ کردار سنورتا امیر سنت کی صحبت سے اور ان کی ان باتوں کو سن کر، سبحان اللہ. ان کی وہ کتابوں کو پڑھ کر، کیونکہ کتابیں پڑھ کے صحبت ملتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے سلمان بھائی. جی لوگوں نے کہا حضرت ہمارے ساتھ بھی کچھ وقت دیجیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں گھر جا کر صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں گا؟ لوگوں نے عرض کی حضور اب تو صحابہ کرام تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب تو امام اعظم کے شاگرد ہیں، آپ صحابہ کرام کی صحبت میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا میں وہاں جا کر ان کی لکھی ہوئی باتوں کا بغور مطالعہ کرتا ہوں جہاں مجھے ان کی صحبت ملتی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جب مدنی چینل نہیں تھا نا سلمان بھائی،
تب ایک امیر سنت کی وی سی ڈی تھی، گھر امن کا گھیوارا کیسے بنے. یہ ہمارے بڑے شہزادے ہیں، ان کے گھر میں ہم نے وی سی ڈی ریکارڈ کی تھی. ہمارے بھی نئے نئے تجربات تھے. آپ کو یاد ہوگا امیر سنت کی انفرادی کوشش، امیر سنت کے علاوہ کسی کا چہرہ نہیں آتا تھا، امیر سنت کا چہرہ ہوتا تھا. جو سوالات کرتے تھے ان کے بھی چہرے نہیں آتے تھے. تو وہ بھی بڑا سنگل سولو ریکارڈنگ ہوتی تھی. اور ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کس طرح ریکارڈنگ کروائی تھی، کیونکہ اتنا اہتمام تو ہمارے پاس تھا نہیں، نہ اتنی لوگ تھے، نہ اتنی ہمارے پاس وہ وسائل اس انداز پر تھے. تو وہ امیر سنت کا جو ہم نے ریکارڈ کیا اور پھر اس کی وی سی ڈی نکالی، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وی سی ڈی نے ایسا زبردست مدنی انقلاب برپا کیا. لوگوں کو اس قدر اس وی سی ڈی سے فوائد حاصل ہوئے کہ بس. اسی طرح ناچاکیوں کا علاج، یہ گھروں میں گیا، اس نے گھروں میں تبدیلی پیدا کی. اچھا، بعض اوقات اب تو خیر یہ موقع نہیں ملتا، بعض اوقات امیر سنت نے اسلامی بھائیوں کو سمجھا کہ ان کے گھر بچائیں، اپنی مدنی بیٹیوں کو فون کر کے ان کے گھر بچائیں، بات کر کے. اور اس طرح کے کئی مسائل حل کیے ہیں. کئیوں کے کاروبار کو امیر سنت نے مشورے دے کر بہتر کیا ہے. یعنی اوورآل اگر میں آپ کی زندگی کا جائزہ لوں نا، آپ نے اسلامی بھائیوں کو بیماریوں سے بچایا، نقصان سے بچایا، قرضوں سے بچایا، غصے سے بچایا، چڑچڑے پن سے بچایا، آپ نے تشدد سے بچایا، آپ نے حقوق یاد دلائے، ماں باپ کی تعظیم کروائی، اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے یہ سکھایا، گھر کیسا ہونا چاہیے یہ بتایا، گھر میں کیسے رہنا چاہیے یہ بتایا، خوش کیسے رہنا چاہیے یہ بتایا، دلجوئی کسے کہتے ہیں، غمخواری کسے کہتے ہیں، قناعت کسے کہتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں، شکر کیسے کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو امیر سنت نے ہمیں کھول کھول کے بتائی ہیں. غیبت کی تباہ کاری ہمیں لکھ کر دی. یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے گھر کو مسائل سے بچانے کے لیے. سبحان اللہ. تو اگر میں یہ کہتا چلا جاؤں تو صرف اگر ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ آج کے اس مختصر سے سلسلے میں ہم کوئی 1000-2000 کولے چلا دیں، لیکن اگر ہم یہ تحریک چلائیں نا سلمان بھائی، موومنٹ چلے اور لوگ اپنی اپنی چیزیں ہمیں بھیجنا شروع کر دیں، تو کیا والد، کیا والدہ، کیا بھائی، کیا بہن، کیا بیوی، کیا شوہر، کیا بچے، ہر ایک اپنے اپنے طور پر بھیجے گا آپ کو کہ ہماری اندر جو برکت آئی ہے اور ہمارے گھروں میں جو امن آیا ہے اور ہمارے رشتوں میں جو بہتری پیدا ہوئی ہے نا، اس کا ایک سبب ہے، وہ امیر سنت کی ذات. سبحان اللہ. اس لیے میں نے کہا چلیں یہ امیر، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے، تو اس ٹاپک پر امیر سنت کے کردار کا کتنا اثر ہے، بلکہ ہمارے خود اس پورے سلسلے کا اگر کہیں فائدہ ہے، 22 کے 22 قسطوں کا اگر کہیں فائدہ ہے تو یہ 23ویں قسط والے کا صدقہ ہے جو یہ 22ویں قسطیں قبول ہو رہی ہیں. اللہ اللہ اللہ، واہ سبحان اللہ. کال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ہاتھ ملاؤ. 26ویں مبارک. کاشف اتاری حیدرآباد سے. سلمان بھائی آپ کو اور شیر اتار نگران شورا کو 26ویں شریف کی بہت بہت مبارک. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، آج 26ویں شریف ہے اور 26ویں شریف کی بابرکت ساعتیں میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ پیر ہوتا ہے، اور پیر جب کسی مرید کو شیر کا لقب دے اور شیر بول دے تو اس کو کس طرح کا فیل ہوتا ہے؟ تو آپ ہمیں آج کی شب میں جو ہے ضرور بتائیے گا. لفظ سگ سنا ہے؟ ہمارے ہاں سگ بولا جاتا ہے، سگ اتار. اب مالک کی مرضی ہے، کتے کو شیر کہہ دے تو اس کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. اتنی سی بات بتاؤں گا. اللہ کال لیں. بس یہ جواب پورا کر دیا آپ نے. یار اوقات نہیں بھولنی چاہیے کافی نہیں ہے. وہ حضرت محمود رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایاز ان کا غلام تھا، تو ایاز کو انہوں نے بہت محبتیں دی تھی، بڑا پیار دیا، بڑی اپنائیت دی، بڑا قرب دیا انہوں نے ایاز کو. اور ایاز بھی بڑا مقرب شخصیت تھے، قریب تھے. تو دربار تھا تو شاہی انداز، شاہی لباس بھی آ جاتا ہے. صحیح. اب یہ ہوتا ہے کہ سلمان بھائی جس سے محبت کی جائے نا اس کے حسد بھی اس سے ہو جاتا ہے. کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے.
تو جو دربار کے بعض لوگ تھے درباری، انہوں نے ایاز محمود کو کہا کہ محمود یہ تو ایاز پر اتنی شفقتیں کرتا ہے، تیرے پتہ ہے تیرا خزانہ چورا چورا کر یہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں جمع کرتا، اپنے باکس میں یہ بھرتا ہے۔ محمود نے منع انکار کر دیا کہ ایسا ہے نہیں، لیکن ایک دانا لوگوں کی ایک ہوتی ہے کہ وہ مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ بولا ایسا ہو نہیں سکتا، بولا آپ آ کر دیکھ لو، بولو چلو۔ چلنا ایاز پر شک نہ تھا، چلنا ان کے شکوک کو دور کرنا تھا۔ دروازہ بجایا تو دروازہ کھلنے میں دیر ہوئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو محمود نے کہا ایاز دروازہ کھولنے میں دیر کیوں کر دی؟ کہ حضور مصروف تھا۔ تو حاسدی نے کہا حضور اس باکس کو کھولی، اس باکس کے اندر اس نے خزانہ چھپا کر رکھا ہے۔ جب وہ باکس، بریف کیس، پیٹی، جو بھی آپ اس کو نام دیں، جب وہ کھولا گیا تو اس میں پھٹے ہوئے چپل تھے اور پرانا لباس تھا اور پرانی چیزیں تھی اس کی۔ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ محمود نے کہا ایاز یہ کیا ہے؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے دربار میں آیا تھا نا، انہی پھٹے چپلوں میں، انہی پرانے کپڑوں میں آیا تھا۔ آپ کے قرب نے، آپ کی شفقت نے، آپ کی صحبت نے مجھے یہ شاہی لباس، یہ عمدہ لباس پہنا دیا ہے، تو میں روزانہ اس باکس کو کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ایاز اپنی اوقات مت بھولنا، تو جب آیا تھا تو ایسا تھا، آج جو ہے نا صرف اسی کی وجہ سے۔ تو جو لوگ اپنی اوقات بھولتے نہیں ہیں نا، وہ عموماً بچ جاتے ہیں۔ ضائع وہ ہو جاتے ہیں جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے استقامت کا ایک مدنی پھول دے دیا ہے، یہ تو مطلب استقامت پانی ہے تو بندہ اس چیز کو ذہن میں رکھے، یاد رکھے۔ پیر کی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے سوری سوسائٹی کے اندر ہمارے ناظرین پہ سمجھ جائیں گے میری بات، تو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن ہر بڑے آدمی کے پیچھے اس کے پیچھے کوئی استاد ہے۔ ہر آدمی کے پیچھے اس کا باپ ہے، اس کے والد نے اس کی پرورش نہ کی ہوتی، پال بول کے بڑا نہ کیا ہوتا تو یہ بڑا بنتا کیسے؟ جی۔ تو جو لوگ اپنے بڑوں کو بھول جاتے ہیں نا، اور ان کی قربانیوں کو اور ان کی شفقتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اصل میں احسان فراموش ہوتے ہیں، وہ کم ظرف ہوتے ہیں۔ مرید جب بھی ترقی کرے گا نا، اپنے پیر کی وجہ سے کرے گا، اور پیر کو کبھی مرید سے حسد نہیں ہوتا۔ کیوں حسد کیسے ہوتا؟ کیونکہ پیر، یہ جو کچھ ہے سب پیر کی وجہ سے تو ہے۔ اگر کوئی پینٹنگ کی تعریف کرے گا تو کوئی پینٹنگ سے تھوڑی نفرت کرے گا، کیا لوگ میری تو تعریف کر نہیں رہے، پینٹنگ کی تعریف کر رہے ہیں؟ اصل تو پینٹنگ کی تعریف ہی اس کے مصور کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ وجہ فرمائے۔ کوئی اونچی پتنگ اڑتی ہے، کوئی کہتا اڑا کیا اونچائی پر پتنگ اڑ رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اونچائی سے جو پتنگ اڑ رہی ہے اس کی ڈور ہے کس کے ہاتھ میں، اصل تو وہ اس کو اڑا رہا ہے۔ تو یہ ہوتی، تو یہ سب نسبتوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ واہ۔ اللہ کے نیک بندے، پھر ان کے پیچھے ان کے بزرگ، ان کے پیچھے ان کے بزرگ، اور سب کے پیچھے بزرگی جن کی درگاہ بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کو کبھی بھی کسی مرید کو اپنے پیر کی شفقتیں، محبتیں، عنایتیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ اور رہے امیل سنت، تو ان کے احسانات 2 4 6 پر نہیں ہیں، ان کے احسانات لاکھوں افراد پر نہیں ہیں، ان کے احسانات لاکھوں فیملیز پر ہیں۔ گھرانوں پر۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کے احسانات معاشرے پر ہیں۔ میں انہیں معاشرے کے لیے نعمت بھی کہتا ہوں کہ یہ پورے معاشرے کے لیے نعمت ہے کہ انہوں نے معاشرے کے کئی لوگوں کو جو کرپشن میں تھے، ان کو اپنی قریب کر کے انہیں اس کرپشن سے بچایا۔ صرف کرپشن سے نہیں بچایا، اگر وہ آج اس دلدل میں ہوتے تو نہ جانے کتنوں کو خون کر چکے ہوتے، نہ جانے کتنوں کو لوٹ کر کھا چکے ہوتے، مگر امیل سنت نے ان کو اپنی طرف لے کر انہیں مدینے کا راستہ دکھا دیا۔ یہ رہنما ہوتے ہیں، یہاں سے لیتے ہیں راستہ دکھا دیتے ہیں، بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور یقیناً یہ رحمت ہے کہ اللہ ہی کیا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پہ یہ کرم کیا ہے کہ وہ اس امت میں مصلحین، مجتہدین
اور مجددین عطا فرماتا ہے جو کہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو راہ راست پر لاتے ہیں سبحان اور اللہ. دین میں موجود جو کمزوریاں اور خرابیاں آ گئی ہوتی ہیں انہیں دور کرتے ہیں اور اللہ کے بندے ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ محبت اطاعت لاتی ہے. ہم ان کی بات مانتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ کی بات منواتے ہیں. واہ واہ. بڑا سمپل سا ہے. سبحان اللہ. میں نے ایک انداز دیکھا ہوا ہے، آج میں ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اور شاید پہلے ناظرین نے سنا نہ ہو. شیخ طریقت امیر اہل سنت جن دنوں علیل تھے اور آپ کا آپریشن ہوا تھا، آپ جانشین امیر سنت کے گھر پر تھے اور ناشتے کی ترکیب جو ہے وہ ہوا کرتی تھی. مجھے بھی کچھ ٹائم الحمدللہ حاضری کا موقع ملا تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح کھانا آتا تھا تو آپ بھی ایک ٹرے میں کھانا لے کر کے آپ آتے تھے اپنے گھر سے، دروازہ بجاتے تھے، پھر ساتھ ہی کرتا. جی دروازہ وہ کھلتا تھا اوپر سے اور آپ وہ ٹرے کھانے کی وہ یوں لے کر اس میں بھی کھانا ہوتا تھا. تو آپ کو کبھی یہ لگا نہیں کہ میں تو اتنا بڑا نگران آدمی ہوں اور ساری دنیا دعوت اسلامی کا میں نگران ہوں اور یہ روٹی پکڑ کے لے کے جا رہا ہوں؟ آپ کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے بھئی آپ لے جاؤ، یہ حامد بھائی کو کہہ دیتے، بغداد بھائی کو کہہ دیتے، لیکن آپ کو میں نے دیکھا آپ خود مطلب وہ کھانے کا وہ لے کر برتن نیچے آ رہے. الگ چیز تھی کیونکہ ابھی تو اپنے بارے میں تو ذکر ہی نہیں ہے. اصل تھا یہی کہ امیل سنت ناشتہ آتا تھا تو ہم ناشتہ کرتے تھے. اس میں امیل سنت کو تو پرہیز چلتا تھا ان دنوں اور مکس چیزیں ہوتی تھیں وہ آپ تناول فرمایا کرتے تھے. اور سلمان بھائی پیر کی بارگاہ میں کوئی بڑا نہیں ہوتا. جب وہ اولاد جو اپنے باپ کی خدمت کرنے میں خود کو بڑا سمجھے گی تو باپ کی خدمت تھوڑی کیوں کیا خدمت کرے گی؟ اولاد کتنی بڑی ہو جائے باپ اس سے پھر بھی بڑا ہی ہے. تو باپ تو ہمارا جس کے ذریعے ہماری ولادت ہوئی ہے وہ تو ہمارے بدن کا باپ ہے. پیر تو ہماری روح کا باپ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ باپ پدرے گل ہے جی اور پیر تمہارا پدرے دل ہے. ایسی بات ہے. تو وہ ایک الگ سچویشن تھی. ٹھیک ہے. اس کو آپ مطلب پراؤڈ فیل کرتے ہیں اس پر؟ مطلب آپ کو ہم نے کھانا بانٹتے بھی دیکھا ہے، یعنی امیر یہ تو سنت کی پیر بارگاہ صاحب ہی میں. کرتے رہے، یہ تو پیر صاحب کرتے رہے، یہ تو اچھی چیز ہے. مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، مہمان آئیں تو مہمان نوازی کرنا، ان کو کھانا کھلانا، کھانا پیش کرنا، یہ تو ہم نے امیر سنت سے سیکھا ہی ہے. اب مجھے کچھ کہنے دیں. یہ مدنی چینل کے ناظرین انداز ہے، ایک طرف جو ہے وہ ذمہ داری بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیوانگی بھی ہے اور خدمت بھی ہے. اور کیا ہی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور امیر سنت کی محبت اور ان کی شفقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی ذمہ داری ہے نا سلمان میں. ذمہ داریاں تو اپنی جگہ پر ہیں. دیوانگی ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے. دعا کرو کہ اللہ ہر زوال نعمت سے بچائے. آمین. دیوانگی ہوتی ہے. پیر سے پیر کی محبت کے لیے ذمہ داری کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ ذمہ داری کیا جس کے اندر پیر کی محبت نہ رہے؟ آئے ہائے اللہ اکبر. یہ نہیں ہو سکتا. ایسی ذمہ داری نہیں چاہیے. ایسی ذمہ داری سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس سے پیر کی محبت میری دل سے دور ہو جائے. واجب. میں اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں دعوت اسلامی کی ایسی ذمہ داری پر آؤں کہ جس سے میرے دل سے میرے پیر کی عظمت، میرے پیر کی محبت، میرے پیر کا مقام، میرے پیر کے مرتبے میں کوئی کمزوری آنا شروع ہو جائے. میں ایسی ذمہ داری سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. بس میں گدا ہوں اپنے کریم کا. واہ سبحان اللہ. آپ کے مدنی پھول جو گھر میں بیٹھے ہوئے ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج اور کیا پیغام جو ہے وہ نکالیں گے؟ دیکھیں آپ کو تو الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک کا آپ فضل ہے، کرم ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو جو قرب میسر ہے وہ ہر ایک کو تو ویسا میسر نہیں ہے. میں ایک بندہ جو گھر پر بیٹھا آپ کا مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، آپ کے مدنی پھول سن رہا ہوں، تو میرا کیا ذہن ہونا چاہیے، میری کیا سوچ ہونی چاہیے، مجھے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کس حوالے سے سلمان؟ یہی خدمت کے حوالے سے بھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی امیر سنت کی خدمت کروں اور اس طرح سے مطلب ساتھ کچھ وقت گزاروں اور جو قرب میسر ہے کچھ مجھے بھی مل جائے. دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے پیر کی یا اپنے بزرگ کی جی خوشی. واہ. اصل چیز ہوتی ہے خوشی. صحیح. امیر سنت ایک ایسا نظام دے دیا ہے کہ ایک تحریک ہے. جی. آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کر امیر سنت کی تحریک کو اگر آپ آگے بڑھا رہے ہیں کیا گویا سمجھے گا آپ نے امیر سنت کے زندگی کے جو مقاصد ہیں
جی اور مقاصد میں آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو گیا. اللہ اللہ. کئی ایسے ہیں جو محبت کرتے ہیں لیکن کنٹریبیوشن نہیں کرتے تحریک کے لیے, اور ان کی زندگی ہے ہی دعوت اسلامی. صحیح. یہ سب کچھ دعوت اسلامی کے ساتھ ہے ان کا, اور مطلب اس کے لیے یہ بڑی بڑی قربانیاں دیتے چلے آ رہے اور دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو جو سب سے بنیادی چیز ہے نا, آج 26 تاریخ ہے, امیر سنت کا جشن ولادت ہے, تو ہر ایک دعوت اسلامی والے اور والی کو یہ چاہیے کہ وہ امیر سنت کی تحریک دعوت اسلامی کو لے کر چلے اور اس کے مدنی کام کرے, اس کے لیے اپنے وقت کو دے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یار میں پیر صاحب کو کچھ وقت دینا چاہتا ہوں, اور دنیا میں کہیں رہتا ہوں, میں کیسے وقت دوں؟ آپ پیر صاحب کی تحریک کو وقت دیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ مدینہ منورہ میں جلوہ فرمائے ہے نا, جی. مگر دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی میرے نبی پاک کے دین کا کام کرے گا تو اس کو میرے نبی پاک کا فیضان کیسا نصیب ہو. اللہ اکبر. یہ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا ہے آپ سبحان کو. اللہ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اسپرچولیٹی ہوتی ہے, ایک روحانی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور سب کچھ جو مطلب ہے سب اللہ ہی کی طاقت اور قدرت سے یہ سب ہوتا ہے. تو اب دنیا میں کہیں بھی آج 26 رمضان مبارک ہے, اب یہ نیت کریں کہ آج 26 رمضان مبارک کو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ 26 ہفتہ وار اجتماع میں جاؤں گا, 26 ہفتہ وار اجتماع میں لے کر جاؤں گا اسلام بھائی کو, 26 مدنی مذاکروں میں شرکت کروں گا, میں 26 دنوں تک مسلسل مدرسۃ المدینہ بالیگان میں جاؤں گا, میں 26 دنوں تک درس دوں گا یا درس سنوں گا. اپنے اندر 26-26 کی ترکیب بنائیں اور 26-26 کر کے آپ یہ دیں. اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تو آپ جماعت سے نماز پڑھنے کی نیت کریں, یا میں 26 کا نہیں بولوں گا کیونکہ یہاں تو جماعت سے نماز پڑھنا جس پر واجب ہے, بے نمازی تو نمازی بنے. یہ تحریک کا کام کیا ہے؟ نمازی بنانا, مسجد آباد کرنا. ہم اس میں اپنا کنٹریبیوشن کریں. یقین کریں دنیا کے کسی بھی کونے سے امیر سنت کو پتہ چلتا ہے نا کہ میرا فلاں مطلب فلاں کو اسلامی بھائی ہے یا اسلامی بہن ہے, یہ اس طرح مطلب کہ دعوت اسلامی کا کام, دعوت اسلامی کام کیا, نبی پاک کی سنتوں کو عام کرنا, مسجد آباد کرنا, لوگوں کو نیکی کی طرف لانا, گناہ سے بچانا. جو کوئی اس کام میں مصروف عمل ہے امیر سنت کو پتہ چلتا ہے. ہم نے خود دیکھا یار, ان کی مسرت, ان کی خوشی, ان کی دعائیں وہ دیکھنے جیسا تعلق رکھتی ہیں. تو یہ مدنی التجا ہے آپ سب سے. پیغام تو کہ بڑے آدمی دیتے ہیں, تو میرا پیغام ہے تو یہ تو بڑا آدمی دیتا ہے نا. اللہ اکبر. حضور, امیر سنت مدنی کام کرنے والا کسی پریشانی میں ہو تو اس کو پریشانی سے نکالنے کے لیے اسباب بھی عطا فرما دیتے ہیں, چاہے وہ ظاہری طور پر عطا فرمائے, چاہے وہ جسمانی طور پر عطا فرمائے, چاہے وہ روحانی طور پر عطا فرمائے. اس پر بھی مدنی بہاریں اسلامی بھائیوں کے بیان بہرحال موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر سنت کی محبت عطا فرمائے, مدنی کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. اور مدنی کام کرنا ہے تو مدنی مرکز کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے. کال شامل کرتے ہیں آپ کی, آگے بڑھتے ہیں. جی. میرا نام فضیل رضا طاری ہے. آپ لوگوں کو 26 رمضان المبارک بہت 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 مبارک ہو. نگران شورا, آج تو آپ لوگ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں. کیوں نہ لگیں کہ آج تو آپ کے, میرے اور ہم سب کے مرشد کریم کا یوم ولادت ہے نا. میرے مرشد امیر اہل سنت جیسا اگر ہم چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں تو ایسا سنتوں کا پابند, فرائض کا پابند, خوش اخلاق, میٹھی میٹھی مسکراہٹ والا پیر ہمیں مل ہی نہیں سکتا. ان کے ہم پر کتنے احسانات ہیں نا. اللہ پاک کا لاکھوں لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں مرشدی عطار جیسا رہنما عطا فرمایا. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو, مرشد کے عمران پر نور کی برسات ہو, مرشد کے سلمان پر نور کی برسات ہو. مجھے میرے مرشد کریم سے بہت محبت ہے. مجھے امیر سنت بہت اچھے لگتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ. آپ کی نظر اتارنے کا بھی جو ہے نا یہ کہا گیا ہے, نظر اتاری جائے آپ کی انشاءاللہ. اصل میں یہ جو بڑی پیاری بات کی, یہ ایک محاورہ ہے, چراغ لے کر ڈھونڈو کے بھی تو نہیں ملے گا, یعنی کہ اس کی کوئی دوسری مثل ہے ہی نہیں. مگر میں اس کو صحیح سے خوبصورتی کے ساتھ, عشق کے ساتھ لے رہا ہوں کہ ہوگے کوئی جو چراغ لے کر ڈھونڈنے کی کوشش کریں. میں تو ڈھونڈنا بھی نہیں, اللہ اکبر, ڈھونڈنا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے اندر یہ طلب ہی نہیں ہے کہ میں کو ڈھونڈوں, کیونکہ چلو ان سے بھی کوئی بہتر ملے. بس یہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے اپنا. اللہ اللہ اللہ, واہ, سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. جی.
محمد فرحان اتاری باب المدینہ کراچی سے حاجی عمران آپ کو اور تمام دعوت اسلامی والوں کو بہت بہت 26ویں مبارک ہو۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ باپا کی حیات میں ہمیں پھر یہ دن دیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اتنا پیارا پیر ملا، اور اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ پیر پیر کہنے والا نگران شورا ملا۔ ہمیں صحیح معنوں میں پیر پیر کہنے کا جذبہ، پیر کی اطاعت کرنے کا جذبہ یقیناً حاجی عمران آپ سے ہی ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیں 26ویں منانے کا موقع ملے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم میں، عمر میں، باپا کے علم میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ بس میرے لیے دعا کرنا، مجھے کوئی شر نہ پہنچے اور میں ہمیشہ سعادت مند رہوں۔ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ عبرت والے واقعات کم نہیں ہیں، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ، اور نعمتوں کے ضائع ہونے سے ڈرنا چاہیے، ذہن کے بگڑ جانے سے ڈرنا چاہیے، قلب کے پھر جانے سے ڈرنا چاہیے، اور غرور و تکبر سے ڈرنا چاہیے، خود پسندی اور عجب سے ڈرنا چاہیے، حب جاہ سے ڈرنا چاہیے۔ بس آپ دعا کریں گے نا، میرے لیے بھی دعا کرنا، میں جب تک جیوں میں مرشد کی 26ویں مناتا رہوں، اور ان کے فیضان کو ہم سمیٹتے رہیں بس۔ آمین۔ جی میرا بس پیغام تھا حاجی عمران نگران شورا کی، آج سے 95 میں فیضان مدینہ میں اعتکاف کیا تھا، اور اس کے بعد سے مطلب دنیا کی جھنجھٹوں میں اتنے پڑ گئے، اس کے بعد مسجدوں کا رخ بہت کم ہو گیا۔ تو آپ دعا کیجیے، بس مسائل میں پریشان ہو گیا ہوں کہ بس فیضان مدینہ کی بڑی یاد آتی ہے، اور باپا کی بڑی یاد آتی ہے، باپا کے ساتھ اعتکاف کیا تھا تو دے دو مرشد غم مدینہ کا ورد چلتا تھا، اور کیا یہ آپ کا بیان کنز ایمان مسجد میں سنا تھا، کیا خوب اس وقت حاجی مشتاق صاحب کی رونق ہوا کرتی تھی۔ بس آپ سے خاص دعا کی گزارش ہے کہ میں دعا کیجیے، بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوں، اور پھر سے میں جگہوں پہ آنا چاہتا ہوں، اور پھر سے میں یہاں سے جڑنا چاہتا ہوں، بہت مشکل میں آ گیا ہوں، بس دعا کی۔ 95 کیا باتیں کر رہے ہیں، کنز ایمان مسجد میں ہم جایا کرتے تھے، صحیح کہہ رہے ہیں، رمضان شریف میں حاضریاں ہوتی تھی میری بھی، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ امامت خطابت تھی ان کی۔ 26ویں تو اس وقت بھی، ہم 26 تو جب سے مدنی ماحول میں آئے ہم نے 26ویں مناتے تھے، 26ویں تو جب سے میں مدنی ماحول میں آیا ہوں اسلامی بھائی الحمدللہ میل سنت کے جشن ولادت مناتے ہی، اللہ کی رحمت ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کل 27ویں شب ہے، بلکہ آج آپ نے مجھے 26ویں کی مبارکباد دی ہے، میں بھی تمام عاشقان رسول، عاشقان اتار کو 26ویں شریف کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو امیل سنت کے جشن ولادت کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اس ولی کامل کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ کو جو ابھی آپ نے کال کی، آ جائیں، آج رات ہمارے ساتھ گزاریں فیضان مدینہ میں، مرشد کریں گے انشاءاللہ۔ مدنی مذاکرہ بے بھی شرکت کیجیے، مدنی مذاکرے کے بعد اللہ نے چاہا تو میرا بیان بھی ہوگا، اس میں بھی آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ کل 27ویں ہیں، تمام دیکھنے سننے والوں کو میں دعوت دیتا ہوں جو باب المدینہ کے، کراچی کے، 27ویں فیضان مدینہ میں منائیں۔ آپ کے یہاں ختم قرآن ہوگا، ختم قرآن کر کے فیضان مدینہ آ جائیں، اور انشاءاللہ یہاں دعا وغیرہ میں شرکت کریں، اور جہاں جہاں آپ ہیں وہاں دعوت اسلامی کے تحت 27ویں منائی جاتی ہے، وہاں منائیں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ بیان تو آپ سارا سال ہی کرتے ہیں، اور ماہ رمضان مبارک میں روزانہ فجر کے بعد بھی کر رہے ہیں، آج بھی آپ نے جو ہے وہ جمعہ الوداع میں بھی بیان جو ہے وہ فرمایا ہے، لیکن یہ جو خاص مطلب 26ویں شریف کا بیان ہے مدنی مذاکرے کے بعد والا، یہ بیان تو ایک الگ ہی ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے۔ اس میں کیا آپ مطلب اس طرح لے کر کے آتے ہیں کہ ایک الگ ہی بلکہ ایک دفعہ تو آپ نے کہا بھی یہ کرسی جو ہے یہ اڑ کیوں نہیں رہی، اس طرح کی بھی آپ نے ایک بات کہی تھی، تو یہ جوش جذبہ ولولہ اس کی ایک الگ ہی بات ہے، تو اس کی ہی الگ بات کیوں ہے؟ اصل میں ہوتا ہے سلمان بھائی، حالات، واقعات وہ کیفیات کو بدل دیتے ہیں، یہ سب اسی وقت کی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی اس سے پہلے ان چیزوں کو فیل بھی نہیں کر پاتا،
اور جب وہ گھری وقت چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی یادیں ہوتی ہیں، وہ فیلنگ نہیں ہوتی اتنی. یہ بس وہ ایک گھڑی ہوتی ہے. بلکہ آپ تو چلو یہ کہتے ہیں کہ میں کہ عمران تم. میں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت آئے ہوئے ہفتہ وار فیضان مدینہ میں آئے ہوئے نا امیل سنت کے دیوانوں کا گویا کہ ایک ان کی دیوانگی کی برسات ہوتی ہے جس میں ہم سب بھیگ رہے ہوتے ہیں. اور بس یہ سلمان بھائی کیا کیسے لوگ آتے ہیں، کیسی دیوانگی، ہر ایک کے پاس مائک تھوڑی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اب 26 شروع ہوئی نا تو دماغ کے اندر باتیں آنا شروع ہو گئی. جیسے دیکھو 26 سے پہلے ہی میں نے آپ کو میسج کر دیا کہ آج ہم یہ موضوع لے لیں گے. اس سے پہلے نہیں آئی تھی بات ذہن میں. ٹھیک ہے، تو مغرب ہو گئی ہے تو اب یہ کہ یہ کریں گے. میری کوئی پروپر بیان کی جس کو کہتے ہیں نا پوری تیاری یا یہ ہو بھی نہیں پاتی. کوشش بھی کرتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتا. ہوگا کیا رات کو یہ مجھے بھی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرے اس کے حبیب کے صدقے میں، اور ہم نے خطا اور لغزشوں سے بچا کر رکھے. بس یہ ہے. آمین آمین آمین. چلیں جی ماشاءاللہ. جی ابھی کچھ دیر پہلے ہی روزہ افطار ہوا ہے اور پھر نماز سے فراغت کے بعد جیسے یہ مدنی چینل آن کیا تو سامنے نگران شورا تشریف فرماتے ہیں. تو نگران شورا کو دیکھ کر مجھے بالکل ایسا لگا کہ آج کوئی دولہا بیٹھا ہوا ہے مدنی چینل پہ، کہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہم پر ہے. ہمارے بڑے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں ان سے. دعا میں یاد رکھیے گا سلمان بھائی، آپ بھی نگران شورا، آپ بھی. بہت شکریہ، حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. مدینہ یہ ہمارے کاشف مغل بھائی ہیں مدنی چینل کے. آواز سے لگا مجھے ماشاءاللہ. مدینہ بہت سنی ہے. جب مدنی چینل نہیں تھا نا جی اس وقت سے کاشف مغل ہمارے پاس آئے تھے. مدنی چینل نہیں تھا. ماشاءاللہ. ہم نے کچھ امیل سنت کی ریکارڈنگز کی تھیں تو کاشف مغل بھائی کہیں اور ان کا کام تھا. تو اس وقت فرسٹ ٹائم کاشف مغل بھائی سے میری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب امیر سنت کی VCD ریکارڈ ہو رہی تھی. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. ابھی تک ہے مدنی چینل میں. اللہ استقامت دے، ان کو بھی خوش رکھے. جی 26 سب کو مبارک ہو. ہم 3 دوست ایک مرتبہ باپا سے ملنے گئے تھے. ہم تینوں کلین شیو تھے اور گناہوں میں پڑے ہوئے تھے اور بھی بہت سے گناہ کرتے تھے. الحمدللہ باپا نے ہمارے تینوں دوستوں کے داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا اور داڑھی رکھنے کا بولا. الحمدللہ ہم تینوں دوستوں نے داڑھی رکھ لی ہے اور ہم تینوں دوست الحمدللہ پابند ہیں. کوشش کر کے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور کوئی بھی کوشش کر کے غلط کام نہیں کرتے ہیں، بچتے ہیں. یہ باپا کا ہمارے پر بہت زیادہ کرم ہے اور ہم تینوں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں بدل گئے. ماشاءاللہ بڑے زبردست یہ مدنی بہار ہے. اور مجھے لگتا ہے سلمان بھائی کہ جتنی داڑیاں انہوں نے رکھوائی ہیں اسپیشلی نوجوانوں کی، ایسی بات پچھلے کئی صدیوں میں شاید ایسے واقعات نہیں ملے ہوں گے. بلکہ مجھے کوئی پتہ نہیں کیا میرے بارے میں تاثر قائم کرے. ایسی شخصیت بھی آپ کو اس انداز پر اپنے طور پر ہر صدی میں بڑے سے بڑی اہم سے اہم شخصیتیں آئیں جن کے تذکرے ہم کرتے بھی ہیں، سنتے بھی اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہتے ہیں. لیکن اس صدی میں جو ایک کام کر رہے ہیں اور جو اللہ نے ان سے کام لیا ہے اس کی مثل آپ کو کئی پچھلی صدیوں تک نہیں ملے گا. یہ آپ کتابیں پڑھ لیں. میں نے غوث پاک کی سیرت پڑھی ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور بڑی مختلف کتابوں میں پڑھی ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. میں نے غوث پاک کی سیرت کو جس طرح پڑھا ہے نا، جو انداز میرے غوث پاک کا تھا نا، سمجھے اس انداز کا فیضان امیر سنت اللہ اکبر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. وہی طریقت، بیت، پیری، مریدی، واز، نصیحت، بیان، جی اور یہ جو انداز آپ دیکھ رہے ہیں نا، تربیت لے کر بیٹھنا، یہ سب نوازشات، عطائیں، اتنا کچھ ہے غوث پاک کی سیرت کا فیضان امیر سنت کی ذات میں کہ آدمی اس پر خالی پورا موضوع ہے یہ. یعنی ایک طرف میں غوث پاک کی سیرت کے اس انداز پہ ایک واقعہ بیان کروں، انشاءاللہ ان کے فیضان کا دوسرا واقعہ امیر سنت کا بیان کر سکتا. اللہ 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 سبحان اللہ. یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امیر سنت پر غوث پاک کی خاص نگاہ عنایت ہے. اولیاء کرام کا فیضان ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بھی اولیاء کرام ہے، یہ بھی اللہ کے ولی. جس طرح ہم اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہیں اسی طرح ان کی شان بیان کرتے ہیں. وہ اولیاء کرام جو پردہ کر گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت رکھا، ان کو سلامت رکھے. آمین. ولی تو ولی ہوتا ہے چاہے پردہ کر جائے یا پردہ نہ کرے. ایسی بات. اس کی برکتیں اور اس کی جو فیضان ہے تو اپنی جگہ پر جس کو خلق خدا اللہ کا ولی مانتی ہے
تو دیکھیں اور زمین پر جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کے شاہد ہیں، گواہ ہیں، آقا کی امت یہ گواہ ہے، اور گواہ جو اللہ شاہد ہیں وہ کہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. یعنی اگر ایک جنازہ جائے اور جو لوگ کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے تو اس کے لیے جنت ہو جاتی ہے یار. ایسی بات. کسی کا پڑوسی کسی کے بارے میں کہتے ہیں نیک تھا تو اس کے لیے نیکی لکھ دیجیے اور نیک ہو جاتا ہے. جو لاکھوں کروڑوں مسلمان جس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہو اس کی ولایت کا عالم کیا ہوگا یار. ٹھیک ہے جی، چلیں جی کال شامل کرتے ہیں. امیر اہل سنت کے علم میں عمل میں اللہ پاک بہت ساری برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ تادیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. ہم نے امیر اہل سنت سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں جن کا ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا. گھر والے ہمیں روکتے بھی تھے تب پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم ان کو دیکھتے تھے، ان کو سنتے تھے، اور ان کا فکرہ ایک ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو، میں ہوں نا آپ لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے. ماشاءاللہ. یہ موضوع جو لیا نا ہم نے، میں اس طرح کی چیزیں چاہ رہا تھا کہ یہ انشاءاللہ کولے آئیں گی. اور اگر ہم بیٹھے رہے نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر وقت تو ہر کوئی مدنی چینل پر ہوتا نہیں ہے، ہم بیٹھے رہے نا اور صرف یہ ہمارا عنوان ہو کہ امیل سنت کی ذات سے آپ کو کیا فائدہ ہوا، صرف یہ عنوان ہے، امیل سنت کی ذات سے آپ کو کیا فائدہ ہوا. آپ بیٹھے رہے بس. دنیا بھر سے کولے آئیں گی اور لوگ اپنے واقعات، اپنی کہانیاں، اپنی داستانیں آپ کو سنائیں گے. سننے کا حوصلہ اور جذبہ ہونا چاہیے اور یہ سننے میں مزہ بھی آئے گا. سبحان اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعیم اختاری باب المدینہ کراچی سے. باپا جان کو 26ویں مبارک ہو اور ان کے لیے تحفہ ہے 3,26,000 درود شریف کا تحفہ. دعاؤں کی درخواست ہے، ماں باپ کی مغفرت کی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3,26,000 درود پاک ہو. کیا کیا باتیں. آج پتہ ہے سلمان بھائی، جی آج کئی گھر ہوں گے جن میں بچیاں اور اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مل کر ایصال ثواب کے تحفے تیار کر رہے ہوں گے. اللہ اللہ. گھروں میں آج اتنی خوشیاں ہوں گی، ہے یا نہیں یہ بتائیں. آج آپ لوگ کتنے خوش ہیں، کتنے خوش ہیں آپ. جس کی نسبت آپ کو دنیا میں زمین پہ اتنا خوش رکھ رہی ہے اس کی نسبت زمین کے نیچے کتنا خوش کر رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا بات. ماشاءاللہ. آج بیان آپ کا کتنے بجے ہے؟ ٹائم کنفرمیشن اگر آپ کر دیں تو. مدنی باپا کے اٹھنے کے بعد ہی بیان کرتا ہوں. جیسے باپا جب تشریف لے جاتے تو بیان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں جب امیل سنت تشریف لے جائیں گے تو پھر کچھ منقبتیں پڑھیں گے، مدینہ مدینہ نعت خواں بھی ہوں گے. سب مجھ سمے سب کو حسرتیں نکالنی ہوتی ہے، سیدھی بات ہے. ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. ہمارے اطہر بھائی لاسٹ ٹائم حق پہ لگے ہوئے تھے، انہوں نے ہی بڑا رنگ جمایا ہوا تھا. اللہ اللہ اللہ. ماشاءاللہ. تو یہ سب اتنے سارے بیٹھے ہوئے تھے، سارے اپنا اپنا حصہ ملا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی جھوم کر تو کوئی گھوم کر. اللہ اللہ اللہ. ماشاءاللہ. جی کہ گھریلو مسائل اور ان کا حل مدنی پھول عطا فرمائیے. جہاں پیر ظاہر کو درست کرتا ہے وہاں باطن کو بھی درست کرتا ہے، اور ظاہر اور باطن کی تبدیلی انسان کو کن بلندیوں پر لے جاتی ہے، مدنی پھول عطا فرمائیے. ظاہر و باطن کی تبدیلی اگر اچھی تبدیلی ہے تو اچھائیوں کی بلندیوں پہ لے جائے گی، بری تبدیلی ہے تو برائیوں کی بلندیوں پہ لے جائے گی. تو تبدیلی اچھائی کی طرف امیر سنت نے لانے کا بڑا اہتمام فرمایا ہے الحمدللہ. اور ان کی بتائی ہوئی تعلیم و تربیت کے مطابق اگر ہم نے اپنے گھر کو چلایا نا، انشاءاللہ آپ کا گھر سنتوں کا گہوارہ بنا رہے گا، امن کا گہوارہ بنا رہے گا. وہ امن سے رہیے، محبت سے. آج 26ویں بھی ہے، چلو لگے ہاتھوں. اگر کوئی ناراض واراض ہیں تو آج اگر دونوں مرشد کے مرید ہیں، پیر صاحب کے عطار کے مرید ہیں اور دو ناراض ہیں تو مریدوں کو آپس میں ناراض ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، پیر بھائیوں کو تو ناراض ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے. بات تو اگر میاں بیوی بھی ناراض ہو، ماں بیٹے ناراض ہو، اس طرح آپس کے اگر بھائی بہن ناراض ہو تو آج تو ہم امیل سنت کے غلاموں کے لیے سچی بات عید کی رات ہے. کل ہمارے لیے عید کا دن ہے اور خوشیوں کی راتیں ہیں، خوشیوں کے لمحات ہیں. اور یوں سمجھیے کہ ہم گویا کہ اس نعمت کا چرچا کر رہے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اللہ کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. مجھے تو یہ
ایسی نعمت ملی ہے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے پیر صاحب ایسی نعمت ملی ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر میں نے اپنی نعمتوں کو پہچانا ہے۔ جو مجھے نعمت ملی ہوئی ہے نا، تھیں اور ہیں، ایمان جیسی عظیم نعمت کی قدر اس نعمت نے کروائی ہے۔ اللہ، حالانکہ مسلمان ہیں، اللہ مسلمان ہی رکھے، آمین، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ لیکن جس طرح ایمان کی ناقدری معاشرے میں ہو رہی ہے، یعنی ایمان کو ضائع کرنے والے افعال اور اعمال دنیا بھر میں کیے جا رہے ہیں، تو ایمان کی قدر اور ایمان کی اہمیت کا پتہ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا پتہ اس نعمت نے بیان کیا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ اور کیا چاہیے؟ جی بیٹا، ماشاءاللہ، جی سگے اتار محمد سلمان اتاری بات کر رہا ہوں، باب المدینہ کراچی سے۔ الحمدللہ رب العالمین، امیر اہل سنت کی 26ویں مبارک رمضان الحمدللہ عز وجل نگران شورا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو اس وقت اٹھانے میں نگران شورا سے ہاتھ لگا، غلطی سے میرا ہاتھ نگران شورا کو لگا، اس میں میں نے معذرت کری، اس معذرت کرنے پہ جو نگران شورا نے شفقت فرمائی، ماشاءاللہ بہت شفقت فرمائی کہ نہیں بیٹا معذرت نہیں کرتے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کی رہائش کہاں کی اس وقت، اور وہاں ذہن میں آئی یہ بات کہ الحمدللہ عز وجل میرے پیر کے قریب رہنے والوں کی تربیت کے شاہکار نگران شورا ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں بھی کامل مرید بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مدنی کام نہیں کرتے، بعض اوقات دل میں یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں مدنی کام نہیں کرتا مگر میں دعوت اسلامی کا غدار نہیں ہوں، کیا یہ سوچ میری درست ہے؟ اللہ کریم مجھے مدنی کام کرنے والا بنائے۔ میں آپ کو پہچان گیا، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے تحریک سے جس کو ترقی مل رہی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جو تحریک کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ظاہر جو نقصان پہنچانے والے کام کرے گا اس کے لیے وہ چیزیں درست نہیں ہوں گی۔ مثلاً کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی تحریک کو نقصان پہنچانے والے کا اخلاق سے، اپنے کردار سے، مخالفت سے، کانسپیرنسی پھیلا رہا ہے، ایسے خام خواہ افواہیں پھیلا رہا ہے، بہت ساری چیزیں باتیں ہوتی رنگ ہیں برنگی بنا رہا ہے، اور حقیقت ہوتی نہیں اور وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اس سے تحریک کو نقصان پہنچے گا، تنظیم کو نقصان پہنچے گا، اور جس نے تحریک کو یہاں تک پہنچایا ہے اس کے قلب کو کس قدر اذیت اور سہمت ہوگی۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو تحریک کی کو کہتے تعمیر اور ترقی میں کوئی اپنا ایسا خاص کردار ادا نہیں کر رہا، مگر اس کی ترقی، اس کی تعمیر سے خوش ہے اب، اور اس کی خوشیاں، اس کی دعائیں، اس کی مسرتیں، اور کبھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آ بھی جاتا ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک حصہ ہے، یہ بھی ہماری تحریک کا حسن ہے، ماشاءاللہ، اور یہ بھی سمجھے کہ ایک کنٹریبیوشن ہے تحریک کے اندر، کہ مطلب ہم تحریک کو جہاں ہم بیٹھتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں تو ہم دعوت اسلامی کی نیک نامی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کوئی خدا نہ خواستہ کمزور بات کرے تو ہم اس کی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دعوت اسلامی میں، اور ایسے لاکھوں اسلامی بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ، چلے جی۔ محمد حامد رضا خانیوال سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کرامت اتار نگران شورا، آج آپ بہت دولے لگ رہے ہیں، آپ دونوں کو امیر سنت کی 26ویں مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امیر اہل سنت نہ صرف ہمارے لیے، اس شہر کے، ملک کے لیے، بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک اصلاح کا ماشاءاللہ بہت زبردست ذریعہ ہیں، اور امیر اہل سنت کا نہ صرف ہم پہ، اس جنریشن پہ، بلکہ ہماری آنے والی نسلوں پہ بھی احسان عظیم ہے کہ جو کہ آپ نے ماشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے لیے جو آپ کی کاوشیں ہیں اور جو آپ کی برکتیں ہیں، ان کا اس پورے معاشرے کے اوپر ایک ماشاءاللہ زبردست اثر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے گا۔ ایسے میں امیر سنت کی سادگی بڑی ہے، سادگی ہے، عاجزی ہے، مطلب کیا اس کو الفاظ میں کیسے جو ہے وہ ڈیفائن اس کو الفاظ میں یوں کہتے ہیں، یہ نہ بدلے، یہ بدلنے آئے ہیں۔ جو بدلنے آتا ہے نا وہ خود کو نہیں بدلتا، یہ قیادت ہے، یہ عمارت ہے، یہ لیڈرشپ ہے۔ لیڈرشپ اپنا ایک مقصد، اپنا ایک ویژن لے کر آتی ہے، یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تمام اسلام بھائی سے
لیڈرشپ ہے نا, قیادت, یہ اپنا ایک ویژن, اپنا ایک مقصد لے کر آتی ہے. سنگل ہوتا ہے وہ, لوگوں میں اپنا ویژن بیان کرتا ہے, میں یہ چاہتا ہوں. اس کی بیان کرنے کی, سمجھانے کی ایک اپنی انداز ہوتے ہیں, اور اس کو لوگ قبول کرنا شروع کرتے ہیں. اس کی اپنی ڈائریکشن ہے کہ میں اس سمت پہ جا رہا ہوں, میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہمیں تمہارا یہ انداز, ہمیں آپ کی یہ بات, ہمیں آپ کا یہ ڈائریکشن, ہمیں آپ کا یہ ویژن سمجھ میں آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اپنے ویژن, اپنے مقصد کو لے کر چل رہی ہوتی ہے وہ شخصیت. آپ 1981 کا بیان سنیں اور آج 2019 کا بیان سنیں, آپ کو اس بیان کے اندر اس شخصیت کی گفتگو میں فرق نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. ان کے کھانے, پینے, سونے, اٹھنے, بیٹھنے, چلنے, پہننے, بولنے, سوچنے, ان سب کے اندازوں میں کوئی فرق نہیں آتا, کیونکہ ان کے پیچھے تو اب لاکھوں لوگ چل رہے ہیں. اتنا بڑا ٹرن کیسے لے لے گا آدمی؟ وہ شروع سے اپنے ایک ڈائریکشن کو سیٹ کر کے چل رہے ہیں. اب آپ کو میں جس سمت لانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص اپنی ایک چیز لے کر آیا, اپنا ایک ویژن لے کر آیا, اپنا مقصد لے کر آیا امت کے لیے, اصلاح امت کے نام پر. ایک نے قبول کیا, دو نے قبول کیا, تین نے قبول کیا. کوئی قبول کرنے والا ایک غلطی کرے گا, دو غلطی کرے گا, تین غلطی کرے گا, کیا لاکھوں لاکھ لوگ معاذاللہ غلطی کریں گے؟ جس کی قیادت میں لوگوں نے جس کے ویژن کو, جس کے مقصد کو قبول کیا, آج اس وقت 1440 سنہ ہجری میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جس قدر ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں نا, دنیا میں ایسے لوگ یا تو شاید ہیں نہیں, یا ہوں تو کہیں اور, مطلب کہ کوئی ہوں تو میں نہیں جانتا ان کو. اتنے لوگوں نے ان کے ویژن اور مقصد کو قبول کیا. تو یہ شخصیتیں بدلتی نہیں ہیں, یہ بدل دیتی ہیں. کیونکہ یہ بدلنے کے لیے, گویا کہ سمجھیں کہ یہ بدلنے کے لیے یہ آئے ہوتے ہیں معاشرے اور سوسائٹی کے اندر. تو اگر یہ ہر ایک کی بات سن کر, اس کی بات سن کر, تو اس کی مذمت سن کر, اس کی یہ سن کر, اگر یہ خود کو بدلتے رہیں گے تو لوگ چلیں گے کہاں؟ کبھی یوں جائیں گے, کبھی یوں جائیں گے. اور میرے سنیں شروع سے ایک مدنی ڈائریکشن پر ہیں. اس ڈائریکشن کو آپ مدنی نام دیں. ایک مدنی ڈائریکشن پر ہیں. ایک ایسی لکیر کھینچی ہوئی ہے انہوں نے کہ اس لکیر سے یہ سرے منہ منحرف ہی نہیں, مطلب ہٹتے ہی نہیں ہیں. اور اس لکیر کا ایک نام مسلک اعلی حضرت بھی ہے. اللہ اکبر. پیغام اعلی حضرت بھی ہے. سبحان اللہ. تعلیمات اعلی حضرت بھی ہے. سبحان اللہ. اصلاحی امت ہے, درد امت ہے. یہ اس لکیر پر چلتے رہیں گے نا تو آپ کو یہ سارے نام نظر آتے رہیں گے. یہ ہٹے نہیں ہیں. تو لوگ قبول کرتے گئے. اب آپ سوچئے کہ کیسا خوبصورت اور کتنا بڑا ویژن ہے, اور یہ قیادت کتنی بڑی قیادت ہے کہ ان کے ساتھ آج لاکھوں کروڑوں لوگ وابستہ ہیں اور لبیک کہتے پیچھے چل رہے ہیں. ماشاءاللہ. ایک وقت تھا کہ دعوت اسلامی والے کتھئی امامہ باندھتے تھے, براؤن. انہوں نے گرین باندھا, قوم نے گرین باندھ لیا. اب جب 37-38 سال تک گرین چلتا رہا, یا 35 سال تک گرین چلتا رہا, لوگ گرین پر جمع ہو گئے. انہوں نے دوسرا باندھ لیا, لوگوں نے بغیر کسی بات کے دوسرا باندھ لیا. انہوں نے یہ کر لیا, انہوں نے یہ کر لیا. ایسی کسی بھی قیادت کی ایسی اطاعت آپ کو دنیا میں کس کی ملتی ہے یہ بتائیں؟ شہرت میٹر نہیں کرتی, عقیدت میٹر کرتی ہے صرف. محض شہرت میٹر نہیں کرتی. شہرت تو بہت ساروں کی ہوتی ہے, لیکن ان کے پیچھے ان کے خلاف بھی باتیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں, ان کو کرٹیسائز کرنے والے بہت ہوتے ہیں. لیکن جس نے امیل سنت سے محبت کی وہ کبھی کرٹیسائز نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کو ان کی ذات میں ایسی چیز نظر نہیں آتی جس پر تنقید کی جا سکے. تو ایسی آئیکن پرسنالٹی کہ جسے چاہے وہ ماڈرن طبقہ ہو یا مذہبی طبقہ ہو, جس کو اتنا بڑا رہنما سمجھتا ہو, میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر اس وقت روئے زمین پر کوئی اس طرح کی دوسری پرسنالٹی جو ریلیجیس, اسپیشلی اگر مذہبی میٹر پہ میں بات کروں ہو, تو اب ہمیں بتائیے گا, ہمیں پتا چلے گا. پرسنالٹی کے پیچھے بات کر رہا ہوں, اور اس انداز سے بات کر رہا ہوں کہ جیسا پہنتے ہیں ویسا جیسا یہ کرتے ایسا کرتے ہیں, جیسا یہ کرتے ہیں ویسا کرتے, جیسا یہ بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں. اتنی کاپی کرنا کسی کو 1-2 سال کے لیے نہیں, 40-40 سال ہونے والے ہیں کاپی کرنے والے, اور وہ کاپی کرنے والوں کے بچے ہو گئے, ان کے بچوں کے بچے ہو گئے. وہ سب کاپیاں کر رہے ہیں, یعنی نسلیں کاپیاں کر رہی ہے جن کو. اللہ اللہ. ایسی پرسنالٹی لا کر آپ بتائیں جن کو نسلیں کاپیاں کرتی ہیں. ورنہ بڑے بڑے نام آئے 8-10 سالوں کے اندر, 10 سالوں کے اندر کاپیاں ختم ہو جاتی ہیں. کوئی آدمی دوسروں کو کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے, دوسرا آتا ہے دوسرے کے پیچھے پڑتے ہیں. لیکن
کل کے والد، ان کے بیٹے، آج ان کے بیٹے، جی وہ یعنی میں اگر مثال دوں ایگزامپل کے طور پر حاجی عبدالحبیب کو لیں، جی جی حاجی عبدالحبیب کے والد صاحب امیر سنت کے ساتھ تھے. ایسی بات. اب امیر سنت مدنی کام کرتے تھے، چلے تھے، تو عبدالحبیب بھائی کے والد صاحب حاجی یعقوب گنگ جی یہ ساتھ تھے. الحمدللہ. ان کے بعد ان کی اولاد آئی عبدالحبیب بھائی. آج عبدالحبیب بھائی کی اولاد بھی دعوت اسلامی سے وابستہ. ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن اس طرح ملی ہوئی ہے کہ وہ اس آئیکن پرسنالٹی کو کاپی کر رہی ہے. اس سے بڑھ کر لیڈرشپ کس کی میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں کہ اتنی بڑی لیڈرشپ کو پروف تو کر کے دے کہ دنیا میں اتنی بڑی لیڈرشپ کہ جس سے مطلب کہ تین جنریشن جس کو کاپی کر رہی ہوں اور جس کے ویژن کو قبول کر کے اس کے پیچھے چل رہی ہوں. یہ ذات اللہ کریم نے اپنے حبیب کے صدقے میں اگر ہمیں عطا کی ہے، اس کا نام الیاس قادری ہے، جس کی آج ہم 26ویں منا رہے ہیں. جنہوں نے مسجد آباد کی ہیں، تفریح گاؤں میں آباد نہیں کیا، مسجد آباد کی ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو عام کیا ہے، نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں رکھائی ہیں، سروں پر امامیں رکھوائے ہیں، زلفیں رکھوائی ہیں، مسواک کو عام کیا ہے، تہجد کو عام کیا ہے، اشراق چاش کو عام کیا ہے، اوابین کے نوافل کو عام کیا ہے، سنت قبلیہ سنت بعدیہ کو عام کیا ہے، اور کتابوں کو عام کیا، فتاوی رضویہ کو عام کیا، کنز الایمان کو عام کیا، حسام الحرمین کو عام کیا، امام غزالی کے نام کو ہم تک پہنچایا، اور دیگر بزرگوں کو انہوں نے ہم تک پہنچایا. امام اعظم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، خلفائے راشدین اور صحابہ رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی. محبت رسول کا وہ انداز انہوں نے دیا کہ وہ اپنی مثال آپ ہے. تمام انبیاء کی محبتیں کہ جام ہمیں بھر بھر کر ایسے پلائے ہیں کہ الحمدللہ آج انبیاء کے نام دعوت اسلامی والے لیتے ہیں تو بڑی عزت، محبت اور احترام کے ساتھ لینا انہوں نے سکھایا. تو یہ ہوتی ہے وہ پرسنالٹی. اس طرح کی پرسنالٹی جنہوں نے ہزاروں کو اعتکاف کی سعادت، جن کے سروں پر مطلب وہ سعادت پا رہے ہیں، اعتکاف کی سعادتیں پا رہے ہیں. ایسا مطلب کہ سنتوں کا بھرا لباس اور گناہوں سے بچا کر نفس کے خلاف، یعنی سمجھیں نفس کے مطابق، نفس کی شرارتوں کے مطابق چلا کر تو لوگوں نے شاید اپنے پیچھے چلا لیا ہوگا. نفس کی مخالفت کر کے اگر کسی کو چلانا آیا ہے نا تو وہ الیاس قادری ہے. اللہ اکبر. اللہ کو چلے اور چل رہے ہیں، اسلامی بہنیں چل رہے ہیں، اسلامی بھائی چل رہے ہیں، ماں باپ ان کا احسان مان رہے ہیں اور اولاد بھی ان کا احسان مان رہی ہے. تو یہ ہے محسن اہل سنت، جس کو ہم کہتے ہیں امیر اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیان ابھی ہو گیا جی. یہ تو بیان تو ہونا ہے حضور، وہ تو اپنی جگہ پر ہے ابھی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو اور برکت دے. کال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی سلمان اختاری بات کر رہا ہوں باب المدینہ. ابھی میں نے کال کری کہ آج صاحب سے مغرب کی نماز میں مجھے ملاقات ہوئی. یہ عقیدہ تھا میرا کہ انشاءاللہ نگران شورا مجھے پہچان جائیں گے، اور الحمدللہ پہچان بھی گئے، کیونکہ میرے پیر صاحب بھی الحمدللہ رب العالمین اپنے پرانے مریدین کو پہچان جاتے ہیں. تو نگران شورا بھی ان کے بہت قریب ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین کو بھی پہچان گئے. بھائی صاحب جب آپ پہچان ہی گئے، آپ نے دیکھ ہی لیا، تو بھائی صاحب کو ایک نصیحت کر دیں میرے حال ذات پہ. میری اوقات تو نہیں ہے کہ میں کوئی نصیحتیں وصیتیں کر سکوں. اگر آپ باب المدینہ کے اور آپ ہیں بھی باب المدینہ کے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں کراچی کا ہوں، تو آج فیضان مدینہ میں آ جائیں، کل بھی فیضان مدینہ آ جائیں، اور اللہ توفیق دے تو عید تک یہیں رک جائیں. یہ نیکی کی دعوت دیتا ہوں. ماشاءاللہ. مدینہ. جی. میرا نام کینا تاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. نگران شورا آپ کو اور سلمان بھائی کو اور تمام عاشقان اتار کو 26ویں مبارک ہو. آپ کے نواسے حنزلہ اتاری بہت پیارے لگ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے اور انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. مدنی منی سمیہ اتاریہ، مرحبا. اللہ آپ کو آپ کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. ماشاءاللہ. آمین آمین. ماشاءاللہ. مدینہ. جی. تمام اسلامی بھائیوں کو، نگران شورا کو، سلمان بھائی کو باپا کی 26ویں بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ عز و جل آج ہم اس کی 26ویں منانے جا رہے ہیں، جس نے ہمیں 11ویں 12ویں اور 25ویں منانے کا ذہن دیا، طریقہ بتایا. الحمدللہ عز و جل. اور پیر کی محبت اور بڑھ جاتی ہے جب پیر کے مرید کامل نگران شورا کو ہم دیکھتے ہیں. جس طرح ذہن انہوں نے دیا ہے باپا سے محبت کرنے کا، اللہ عز و جل کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، ان کے علم عمل میں خوب برکت نصیب فرمائے. آمین. ایک سوال ذہن میں آیا ہے، میرے ذہن میں بھی، ظاہر سی بات ناظرین بھی سوال کر ہی رہے ہیں، تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ ظاہر سی بات ہے، مائک تو مجھے بھی دیکھے نا لگا ہی ہوا ہے الحمدللہ.
آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ امیر اہل سنت کی اتنی شان بیان کرتے ہیں، اتنی شخصیت کے پہلو بیان کرتے ہیں اور مطلب بیان کرتے ہی جاتے ہیں، آپ مقصد کیا ہے آپ کا؟ ذرا یہ بھی تو بتائیں آج. مجھے خود نہیں پتا. اتنا بیان کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو کیا کروں مجھے بتائیں، کوئی اور کام بتائیں کیا کروں، اس سے کوئی بہتر کام ہے؟ کیا کروں؟ یہ مطلب کہ مجھ پر میرے احسان ہے، میرے محسن ہیں، اور یہ کہ جس قدر ان سے لوگ محبتیں کریں گے نا، اس قدر جنت کی طرف بڑھیں گے. میرا یہ حسن ظن ہے. مرحبا، ماشاءاللہ. لوگ جتنی ان سے محبت کریں گے انشاءاللہ اتنی قدر ان کے دلوں میں اسلام اور دین کی محبتیں پیدا ہوں گی، اور اس قدر وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ والا ہے. میرا پیر اللہ والا ہے. ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. جی. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. میری طرف سے حاجی عمران اتاری کو، سلمان بھائی کو اور تمام دیکھنے والوں کو امیر اہل سنت کی جشن ولادت کی رات بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اور نگران شورا کا سلسلہ یہ بڑا زبردست سلسلہ ہے. آج اس سلسلے کے اندر مدنی چینل پر ایک منقبت چلتی ہے، اتار کی بدولت. یہ ان کی آواز میں منقبت سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اب بھی چند لمحوں پہلے میں نے سوچا کہ جاتے جاتے سلمان بھائی کو کہوں گا کہ یہ منقبت سنا دیجیے گا، مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت. تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. آمین آمین. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے اپنی قسمت عطار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. داڑھی سجائی ہم نے، زلفیں سجائی ہم نے، داڑھی سجائی ہم نے، زلفیں سجائی ہم نے. یہ سب ہے تیری برکت امیر اہل سنت، یہ سب ہے تیری برکت امیر اہل سنت. اجازت دیں 10:30 بجے انشاءاللہ ہم جلوس کے ساتھ 10:30 2 4 5 منٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہیں انشاءاللہ جلوس کے ساتھ ملتے ہیں، اور پھر مدنی مذاکرہ ہوگا. مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ امیر سنت کی سیرت اور 26ویں شریف کی نسبت سے انشاءاللہ کچھ سنت و بھرا بیان منقبت سے اپنے انشاءاللہ روح کو اور تازہ کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گر نہ وہ بچاتے تو، گر نہ وہ بچاتے تو، نار میں گیا ہوتا. گر نہ وہ بچاتے تو، شور اٹھائے نار میں گیا ہوتا، گر نہ وہ بچاتے
رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان اللہ کا انعام ہے رمضان مہربان عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا، جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا، جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا درود شریف پڑھوں گا۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی